مفتی عبدالرحیم صاحب جیسا بڑا شخص اگر وہ جھوٹا بیانیہ لائے گا تو میں کیا گلے میں پھولوں کے ہار ڈالوں گا؟ جے یو آئی کے جو سوشل میڈیا پر رضاکار ہیں ان کے ساتھ اس چیز میں کسی کا مقابلہ ہی نہیں ہے. میں جامعۃ الرشید کے موقف سے اختلاف کروں تو میں بد اخلاق ہوں، اور استاد صاحب مفتی عبدالرحیم صاحب غلط تاریخ بیان کریں، مفتی طارق مسعود صاحب جھوٹ بیان کریں، وہ بد اخلاق نہیں ہے. آپ اس کو جاری رکھیں. میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں نا سر، میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں. یہ جماعت کی جو پالیسی ہے کارکنان پر لاگو ہوتی ہے اور لاگو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو کیا ہر ایرا غیرہ کوئی بھی اٹھ کر جمعیت کی رکنیت کا فارم بھر کے یو آئی کا کارکن بن سکتا ہے؟ اس کے لیے آپ کے پاس کوئی کرائیٹیریا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی اٹھا کارکن کا فارم فل کیا اور کارکن بن گیا، سوشل میڈیا ورکر بن گیا جمعیت. چار سوال آپ نے کر لیا، میرا بھی تو جواب سن لینا. اس طرح نہیں چلے گا. آپ میرا جواب سنیں. صوبہ پنجاب میں اگر 10,000 مدارس میں سے 2,000 مدرسہ تو پنجاب میں ہوگا، 1,000 تو ہوگا. آپ مجھے لسٹ دے دیں، آپ مجھے ان 1,000 مدارس کی لسٹ دے دیں، آپ ثابت کر دیں کہ گراؤنڈ پہ ہے، میں اس پر معافی مانگ لوں گا. تو میں جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں، میں تو ثبوت دے رہا ہوں. آئے میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اپنے خرچے پر لے کر جاتا ہوں لاہور، اپنے ساتھ لے جاتا ہوں. آپ کو میں پنجاب کا سروے کرواتا ہوں، اپنی گاڑی میں بٹھاؤں گا، آپ کو اپنا مہمان بناؤں گا، اپنے سر پر بٹھاؤں گا، آپ میرے ساتھ چلیں. ہمیں ان قدم جماعتوں سے، ان عسکری جماعتوں سے اختلاف رہا ہے جنہوں نے لوگوں کے بچوں کو بھرتی کیا. آج کہتے ہیں فتنہ خوارج. یہ فتنہ خوارج بنانے والے کو آپ لوگ تھے. آپ اپنی پوزیشن واضح کریں نا کہ آپ ایک ادارے کے ترجمان ہیں یا آپ حکومت کے ترجمان ہیں. مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ جو جمعیت علماء میں نہیں وہ دیوبندیوں سے خارج ہے، جو جے یو آئی میں نہیں وہ اہل سنت سے خارج ہے. اگر پنجاب کے کسی دیہات میں بیٹھے ہوئے ایک غریب مولوی کو حکومت 25,000 روپے ماہانہ دے رہی ہے، اس پر تو علماء طبقے کو خوش ہونا چاہیے. اس سروے فارم کے نتیجے میں ائمہ مساجد کو ہراساں کیا، باقاعدہ تھانوں میں بلا کر علماء کو بٹھا کر کمرے بند کر کے ان کے موبائل لے لیے گئے. جمعیت علماء اسلام نے اپنے پورے سیاسی دور میں کوئی حکومتی فنڈ، کوئی مراعات، کسی قسم کی تنخواہیں، کوئی چیز ہمیشہ جمعیت نے ٹھکرا دی ہے. ہم جیسے کہیں گے ویسے حکومت علماء کو مراعات دے، ویسے حکومت علماء کو وظائف دے، وہ کہیں گے ہم آپ کی بات کیوں مانیں، ہم اپنے طریقے. تو ہم حکومت کی بات کیوں مانیں؟ جمعیت کے اندر تو بڑے عہدے حاصل کرنے کے لیے مولانا صاحب کے فرزندان کو گفٹس بھی دینے پڑتے ہیں، تحفے تحائف بھی دینے پڑتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں کرنی پڑتی ہیں، تب جا کر ان عہدوں تک بندہ پہنچتا ہے. آپ کی کیا کہانی ہے؟ خیبر پختونخوا ہے، بلوچستان ہے، سندھ ہے. تو میری جماعت پنجاب کی سب سے کمزور جماعت ہے. آپ سے پہلے پنجاب میں جو لوگ تھے نہیں کیا نا انہوں نے کام، آپ اس بات سے ایگری کر رہے ہیں؟ جامعۃ الرشید سے وابستہ ساہیوال کی ایک بڑی شخصیت، ایک نامور شخصیت، وہ کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں پاک پتن میں کنونشن ہوا اور وہاں ہمیں ننگی گاڑیاں دی گئی. کوئی اکاؤنٹ اس میں سے آپ کو مل جائے نا، میں قوم کا مجرم ہوں، جامعۃ الرشید کا مجرم ہوں. آپ کی یہ گواہی تو میرے حق میں الحمدللہ مجھے ایک جس کو کہتے ہیں نا حوصلے کا ذریعہ بن گئی. مولانا فضل الرحمان